اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاخلاص کی آیات تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کے اندر 4 آیات ہیں اور 1 رکوع، اور نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ بعض کفار نے، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا رب مانتے ہیں، جس کو آپ اپنا مالک، اپنا خالق مانتے ہیں، جس کے سامنے آپ جھکتے ہیں، وہ ذات آخر کیسی ذات ہے؟ اس کا تعارف کروائیے، اس کا حسب نسب بیان کر دیجئے۔ جب یہ مطالبہ کفار کی طرف سے کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اس سورت کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یہاں پہ کل سے مراد، کل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، آپ اس چیز کی گواہی دے دیجئے، آپ ان کے سوال کا جواب دے دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ ذات جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اس کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جو یہ ترجمہ کیا گیا کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یہ قرآن کریم کے لفظ احدن کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ احدن سے صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ عام طور پہ تفاسیر کے اندر احدن کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے ایک، لیکن ایک کا جو لفظ ہے اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ اس کے حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ اس کا کوئی مشابہ۔ اس آیت کے اندر یعنی قل هو اللہ احد، اس میں مجوسیوں کے عقیدے کا رد ہوا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خالق 2 ہیں، خیر کا خالق اور ہے اور شر کا خالق اور ہے، اور اس آیت سے ہنود کے عقیدے کا بھی رد ہوا۔ وہ 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ الصمد، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جو یہ ترجمہ کیا گیا کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ الصمد قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمدن اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور سب اس کے محتاج ہوں، وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور پر اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن بے نیاز کا جو لفظ ہے وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو وہ اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اس معنی کو، اس ترجمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ ترجمہ کیا گیا کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہوا جو اللہ رب العزت کی صفت صمدیت میں کسی غیر اللہ کو کسی درجہ میں مستقل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز سوچ رکھی ہوتی ہے، جو یہ تصور کرتے ہیں کہ جی اگر ہم فلاں پیر کے پاس جائیں گے
تو ہماری فلاں مشکل حل کر دے گا، اگر فلاں بابے کے پاس جائیں گے وہ ہمیں اولاد دے دے گا، فلاں کے پاس جائیں گے وہ ہمیں رزق دے دے گا، فلاں کے پاس جائیں گے ہماری یہ مشکل ہے فلاں کے پاس چلے جائیں جی، فلاں شہر میں فلاں بزرگ ہیں جی ان کے پاس چلے جائیں ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ العیاذ باللہ، یہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ان بزرگوں کو، یہ اللہ کی جو پاک ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ جو برگزیدہ بندے ہیں، ہم ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی بھی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ جس کو ہم شریک ٹھہرا سکیں۔ اس آیت سے آریوں کے عقیدہ مادہ اور روح کی بھی تردید ہوئی، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے اصول کے مطابق اللہ تو عالم کے بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے، اور یہ دونوں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں۔ العیاذ باللہ۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا رب تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں، ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی، یعنی کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے جنا نہ ہو، اور ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک پاک باز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر وہ خدا کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی شان تو یہ ہے، خدا کی شان تو یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہو اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت سے ان لوگوں کا رد کیا جو کسی بھی درجے میں فرشتوں کو یا کسی اور شخص کو، کسی نبی کو اللہ رب العزت کا بیٹا یا بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی ایک بھی، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملہ، کوئی نہیں ہے جو کسی بھی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں، جیسے یہودیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہ ان کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک دنگل میں خدا تعالیٰ کی کشتی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ رب العزت کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یعنی قل هو اللہ احد میں ان لوگوں کا رد ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت اللہ الصمد میں ان لوگوں کی تردید ہے، ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ رب العزت کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت لم یلد، تیسری آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اولاد مانتے ہیں یا اللہ کو کسی کی اولاد مانتے ہیں۔ اور چوتھی آیت یعنی کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے قرآن کریم کا 1/3 حصہ اس صورت کو قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بظاہر تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت نے ان میں
توحید کے عقیدہ کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کی تلاوت کر کے اس کے پورے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔